صدیق ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ صدیق اس امت میں فقط ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر. یہ غلط ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدیق اس امت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غلط ہے. حضرت ابو بکر تو ہیں صدیق اکبر، بڑے صدیق. تو بڑے صدیق جہاں ہوں گے وہاں چھوٹے صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ تو ہر آدمی جانے گا بھائی حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو صدیق اکبر کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں صدیق اصغر بھی ہیں. مگر ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا کہ نہیں امت میں صدیق فقط وہ اکیلے ہیں. یہ غلط بیٹھی ہوئی بات ہمارے ذہنوں میں ہے. وہ تو صدیق اکبر ہیں، اس امت کے صدیق اکبر ہیں. اس امت میں جتنے صدیق ہیں ان میں سب سے بڑے وہ ہیں. اور دوسری دلیل، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضور کی چہیتی بیوی، امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عائشہ صدیقہ. معلوم ہوا صدیق صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں. حضرت عائشہ کا نام کا جز ہے عائشہ صدیقہ. اور سن لو آج جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، وہ سب صدیق ہیں. تمام صحابہ صدیق ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب صدیق ہیں. اور صحابہ کے بعد بھی قیامت تک صدیق ہوتے رہیں گے. ہر زمانے میں صدیق ہوتے رہیں گے. ہاں درجے ہیں، جیسے مولوی کے درجے ہیں، کوئی چھوٹا مولوی کوئی بڑا مولوی، بے شمار درجے ہیں مولوی کے. مفتی اس کے بے شمار درجے ہیں. ایسے صدیق کے بے شمار درجے ہیں. ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر دوسرا صحابی صدیق ہے مگر وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ جو صدیق ہیں ان کے درجے پر بعد کی امت میں جو صدیق ہوں گے وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. باقی صدیقین تو قیامت تک چلیں گے. قرآن کریم میں ایک سورت پاک ہے سورت الحدید. اس سورت الحدید میں یہ مضمون آیا ہے کہ صدیق کون شخصیت کہلاتی ہے، یعنی کیا خوبیاں اور کیا اس میں خصوصیتیں پائی جائیں تو وہ صدیق کہلاتا ہے. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. اور وہ بہت لمبا مضمون ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے تو بہت وقت چاہیے کہ کیا کیا خوبیاں ہوں تو وہ صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا. دیکھو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی صدیق کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. کرو ہمت. کیا خوبی پیدا کرنی ہے؟ بس ایک خوبی پیدا کرنی ہے. بہت لمبی تفصیل ہے مگر اس کو نچوڑ خلاصہ ایک نقطے پر لاتا ہوں. صدیق کے معنی تو آپ جانتے ہیں، نہایت تصدیق کرنے والا، نہایت تصدیق کرنے والا، فوراً فٹ سے تصدیق کرنے والا، کھٹ سے تصدیق کرنے والا. آپ سچ کہتے ہیں. صدیق یہ ہے. صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں، صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں، صدیق کے معنی ہے دوسرے کی فوراً تصدیق کرنے والا. آپ نے صحیح کہا. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب کب ملا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب حضور معراج سے آئے اور صبح حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو مکہ کے کافروں میں تو ادھم مچ گیا. دماغ چل گیا ان کا، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، رات میں یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا. کوئی ان کافروں میں سے حضرت ابو بکر کو ملا اور اس نے کہا تمہارے وہ جو بڑے ہیں وہ تو آج رات کی یہ باتیں کرتے ہیں. اور اس نے وہ باتیں نقل کی. ابھی حضرت ابو بکر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اور حضور سے نہیں سنا، اس کافر نے بتلایا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں. اور میں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں چلے جانا یہ کون سی بڑی بات ہے. میں نئی دلی سے ٹورنٹو صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلا تھا اور یہاں عصر کی نماز میں یہاں پہنچ گیا.
एक दिन में नई दिल्ली से टोरंटो पहुंच सकता हूं, मक्का से बैतुल मकदिस तो 1 घंटे में जहाज पहुंचता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातें मानता हूं कि अल्लाह के यहां से फरिश्ता वही लेकर आता है और अल्लाह का कलाम लेकर हुजूर के पास आता है और अल्लाह का वो कलाम हमें सुनाते हैं। मैं तो ये बातें मानता हूं। तो तू तो मामूली बातें कह रहा है। उस दिन हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब मिला है कि जब उनके सामने एक दीन की बात आई तो जरा झिझक नहीं, फट से उन्होंने कहा सही, अगर हुजूर ने फरमाया तो 100% सही। ये ज़हन कि दीन की बात फौरन कबूल कर ले आदमी, बस ये है सिद्दीकियत का मकाम शुरू हो।